بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیڑیوں شورہ زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تڑی سے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہے اور جوڑ اعضاء ہیں، اور مختلف حصے اسے یہاں تک سکایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاد و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا، اور ایسی شناخت کا مالک جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے۔ خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی دیت ادا کرے اور اس کے پیمان و وصیت کو پورا کرے جو سجدہ آدم علیہ السلام کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور اسے مصیبت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، اور انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا، اور آخر کار انہیں فریب دی۔ آدم علیہ السلام نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا، اور انہیں دار ابتلا، محل و افزائش نسل میں اتار دیا۔ اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وحی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائے، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائے، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کرے، عقل کے دفینوں کو ابھارے اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ یہ سروں پر بلند بام آسمان اور ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سامان معیشت، فنا کرنے والی اجلے، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پہ آنے والے حادثے، اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل و قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، اور کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہچان ہوا چکا تھا۔ اس طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے افائے عہد و تمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے تعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور محل و ولادت مبارک و مسعود تھا۔ اس زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہشیں متفرق و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوڑوں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقاء و قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمائے، اور دار دنیا کی بود باش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند تر سمجھا،
और जहमतों से गिरी हुई जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख को मोड़ा और दुनिया से बाइज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया। हजरत तुम में इसी तरह की चीजें छोड़ गए जो अंबिया अपनी उम्मतों में छोड़ते चले आए थे, इसीलिए वो तरीक वाज़िह और निशाने महकम कायम किए बगैर यूं ही बेकैदो बंद उन्हें नहीं छोड़ते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे परवरदिगार की किताब तुम में छोड़ी। इस हालत में उन्होंने किताब के हलाल व हराम, वाजिबात व मुस्तहबात, नासिखा व मनसूख, रक्स व अज़ाइम, खास व आम, अब्रो मिसाल, मुकीद व मुतलक, महकम व मुतशाबा को वाज़ा तौर से बयान किया। मुजम्मल आयतों की तफसीर कर दी, उसकी गुत्थियों को सुलझा दिया। उसमें कुछ आयतें वो हैं जिनके जानने की पाबंदी आयद की गई और कुछ वो हैं कि अगर उसके बंदे उनसे ना वाकिफ रहे तो मुज़ाइका नहीं। कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनका वजूब किताब से साबित है और हदीस से उनके मनसूख होने का पता चलता है, और कुछ अहकाम ऐसे हैं जिन पर अमल करना हदीस की रूह से वाजिब है लेकिन किताब में उनके तर्क की इजाजत है। इस किताब में बाज वाजिबात ऐसे हैं जिनका वजूब वक्त से वाबस्ता है और ज़माना आइंदा में उनका वजूब बरतरफ हो जाता। कुरान के मुहर्रमात में भी तफरीक है। कुछ कबीरा हैं जिनके लिए आतिश और जहन्नम की धमकियां हैं और कुछ सगीरा हैं जिनके लिए मगफरत के तवक्कुआत पैदा किए गए। कुछ अमाल ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा हिस्सा भी मकबूल है और ज्यादा से ज्यादा इजाफा की गुंजाइश रखी है। इसी खुतबा में हज के सिलसिला में अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने घर का हज तुम पर वाजिब किया जिसे लोगों का कबीला बनाया, जहाँ लोग उसकी तरह खींच कर आते हैं। जिस तरह प्यासे हवान पानी की तरफ, उस तरह दारुफ्तगी से बढ़ते हैं जिस तरह कबूतर अपने आशियानों की जानिब। अल्लाह जल्ला शानहू ने इसको अपनी अजमत के सामने इतनी फरोतनी और आजिज़ी और अपनी इज्जत के एतराफ का निशान बनाया। उसने अपनी मखलूक से सुनने वाले लोग चुन लिए जिन्होंने उसकी आवाज पर लब्बैक कही और उसके कलाम की तस्दीक की कि वो अंबिया की जगहों पर ठहरे। अर्श पर तवाफ करने वाले फरिश्तों से शबाहत इख्तियार की। वो अपनी इबादत की तिजारत गाह में मुनफतों को समेटते हैं और उसकी वादा गाह मगफरत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हाना ने इस घर को इस्लाम का निशान पनाह चाहने वालों के लिए हरम बनाया है। इसका हज फर्ज और अदायगी हक को वाजिब किया है और इसकी तरफ राह नूर दी फर्ज कर दी है। चनाचा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह का वाजिबुल अदा हक लोगों पर ये है कि वो खाना का बका हज करें जिन्हें वहां तक पहुंचने की इस्तिताअत हो, और जिसने कुफर किया तो जान ले कि अल्लाह सारे जहां से बेनियाज है। ये था मौला अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा का पहला खुतबा, और इंशाअल्लाह हम नहजुल बलागा के तमाम खुतबात इसी तरह वीडियोस में आपके लिए और उन सब के लिए जो मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबात सुनना चाहते हैं बनाकर वीडियो के जरिए इस चैनल पर अपलोड करेंगे, और मालिक मौला हमें मौला के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। तोहफा या अली मदद।